اللہ کا نظام کیا ہے؟ تو اسلامی نظام کے غلبے کے لیے کوشش کرنا یہ اللہ کا حکم ہے۔ جلد بازی میں یہ کر دیتے ہیں کہ دو چار بندوں کی کسی حرکت کو دیکھ کے پورے علاقے پہ کہہ دیتے ہیں کہ سارا علاقہ ہی ایسا ہی ہے، سارے علاقہ ہی ایسا ہے۔ کیا عبادت یہ بھی ہے کہ اللہ کا نظام اس دنیا پہ نافذ کرنا شیطان کا نظام ہے اور ایک حق کا نظام؟ ایک پچھلے دنوں بڑا مشہور ایک موٹیویشنل اسپیکر بھی کہہ سکتے ہیں، اس نے اسلام اس وجہ سے قبول کیا کہ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میں اتنی زیادہ ایول فورسز دیکھ رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے اس کے مقابلے میں گڈ فورسز بھی ہوں گی۔ اس لحاظ سے مجھے اسلام سب سے زیادہ ایک اٹریکٹیو چیز لگی کہ مجھے لگا ہے کہ یہ ہی حق ہے، ٹھیک ہے۔ سو بیک ٹو مائی کوشچن کہ کیا اسلام کا نظام پوری دنیا میں لانا اور اس کے لانے میں مر جانا، کیا یہ بھی عبادت ہے؟ بالکل، یہ سوال بھی بڑا برمحل ہے۔ جب نظام اسلام کی آپ بات کرتے ہیں تو یقیناً جب ہم کہتے ہیں کہ اسلام ایک ہمگیر ایک آفاقی مذہب ہے، یہ ہمارا دعویٰ ہے۔ قرآن کہتا ہے، اب قرآن پاک میں آتا ہے کہ اللہ پاک نے تبیان لکل شیء، قرآن نے ہر چیز کی رہنمائی دی ہے۔ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ اسلام ایک یونیورسل ریلیجن ہے جو انسان کی ساری ضروریات بیت اللہ سے لے کر بیت الخلاء تک رہنمائی دیتا ہے۔ عدالت کا اسلام کا اپنا نظام ہے، معیشت کا، معاشرت کا، ثقافت کا، عدالت کا اور سیاست کا اسلام کا اپنا ایک نظام ہے۔ بلکہ آپ بڑے حیران ہوں گے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کان الانبیاء کان بنو اسرائیل یسوسهم الانبیاء، کہ بنی اسرائیل کی جو سیاست لفظ عربی زبان کا ہے، بنی اسرائیل کی سیاست جو تھے وہ ان کے انبیاء کرام کیا کرتے تھے۔ جب ایک نبی دنیا سے چلا جاتا تھا فوراً دوسرے جگہ پہ نبی آ جاتا تھا۔ اللہ کا نظام کیا ہے؟ اب آپ کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر بات ہے کہ یہ چیک اینڈ بیلنس جسے آپ کہتے ہیں، ایک قانون ہوتا ہے، قانون نافذ ہوتا ہے، غلبہ اسلام جو ہوتا ہے، اسلام اس کے لیے رہنمائی کرتا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے مدینہ طیبہ کی اس بستی میں اسلام کو غالب کر کے، اسلام کو نافذ کر کے دکھایا۔ یہی اللہ کا نظام ہے، آپ نے خود کر کے دکھایا۔ خلافت راشدہ میں یہ چیز تھی، خلافت عثمانیہ میں بھی اس کے کوئی نشان اور خد و خال ملتے ہیں۔ تو اسلامی نظام کے غلبے کے لیے کوشش کرنا یہ اللہ کا حکم ہے۔ قرآن پاک کہتا ہے کہ اس کو نافذ ہونا چاہیے۔ ظاہر بات ہے کہ جب ہمارے ایوانوں میں اسلام کے خلاف باتیں ہوں گی، جب ہماری عدالت میں یا ہماری سیاست میں یا معیشت میں، تو اسلام جب رہنمائی کرتا ہے تو اس میں نظام بھی اسلام کا ہونا چاہیے۔ بالکل۔ تو ڈاکٹر صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو جتنی بھی اقوام تھی انہوں نے مطلب اپنے آپ کو مٹا کر ایک پاکستان بنایا، ایسا ہی ہے؟ ٹھیک ہے، بلوچ نہیں رہے، پٹھان نہیں رہے، ٹھیک ہے، پنجابی نہیں رہے، اس کے بعد سندھی نہیں رہے، تو سب اپنا جو ایک لیبل ہے وہ ہٹا کر صرف اور صرف پاکستان کے لانے کے لیے ساری وجود میں آئے، ٹھیک ہے۔ تو ان سب میں جو ہزارہ تھا، ٹھیک ہے، اس کی تخلیق پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں، ٹھیک ہے، کہ فرام دا سٹارٹ اگر دیکھا جائے تو یہ ہزارہ کا وجود کیا ہے، مطلب آپ کی نظر میں؟ جی، سرزمین ہزارہ اس کو گندھارا تہذیب کا حصہ مانا۔ گندھارا یعنی گویا کے ایریے میں دو ہی تہذیبیں تھیں، وادی سندھ کی تہذیب اور گندھارا تہذیب۔ وادی سندھ ہم کہتے تھے یہ دریائے سندھ کے اباسین کے ساتھ ساتھ جو آبادیاں تھیں جس طرح ہوتی تھیں ان کو دریائے سندھ کی تہذیب کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو ہے گندھارا تہذیب، اب یوں کہیں کہ یہ حصہ تھا اس میں، اب یوں کہیں یہ جو موجودہ ہزارہ ہے، اب یہ آگے جو حسن ابدال کے ساتھ ٹیکسلا ہے، ٹیکسلا اس کا مرکز تھا گندھارا تہذیب کا۔ اب یوں کہیں کہ یہاں تجارتی مرکز بھی تھا، تعلیمی مرکز بھی تھا، اور یہ اس جو گندھارا تہذیب کے یہ جو لوگ تھے اس کو سرزمین ہزارہ کہا گیا۔ اور پھر ظاہر بات ہے ایک اس کی وسعت دیکھیں کہ یہ ایسا وسعت ظرفی جسے کہتے ہیں، اتنا کھلا دامن ہے سرزمین ہزارہ کا کہ اس میں جو لوگ آئے، اس میں پنجاب سے لوگ آئے آ کے آباد ہوئے، اس کا حصہ بن گئے، پختون لوگ آئے اس کا حصہ بن گئے، ٹھیک ہے۔ اپنی اب یہ کہیں کہ جس خطہ اور جس دھرتی میں آ کے وہ رہے، ظاہر بات ہے اس کا حصہ بن گئے۔ اسی طرح پوٹھوہار سے کچھ لوگ آئے، سرزمین کا حصہ بن گئے۔ اس میں پختون بیلٹ بھی تھا جو آ کے، لیکن دیکھ لیں ابھی سواتی قوم ہے یا اس طرح یہ جو تنولی قوم ہے،
یہ لوگ حالانکہ پشتو اسپیکنگ تھے، اچھا، لیکن یہ لوگ آئے، تنولی بھی پشتو تنولی بھی پشتو اسپیکنگ لوگ تھے، ابھی بھی جو ہیں کے پی کے میں وہ پشتو بولنے والے لوگ ہیں۔ تو ان لوگوں نے اتنے لوگ بھی وسیع و ظرف تھے، یہ دھرتی بھی وسیع و ظرف تھی، جو آتے گئی اپنی دھرتی میں ان کو سموتی گئی، اور اپنی انہوں نے جو اپنی ذہن کو تھی، اپنی مقامی ان کو انہوں نے رائج کر دی، اور کوئی اس میں وہ تفرقہ، کوئی وہ اس میں نفرت اور حقارت اور کوئی ایسی بات نہیں تھی۔ لوگ بھی کھلے دل کے تھے جو ہمارے اسلاف جو بڑے آئے، اور یہ سرزمین بھی کھلے دل کی تھی، انہوں نے ہزارہ کو قبول کیا اور یہ ہزارہ قوم بن گئی، ایک قوم ہے بیسٹ بس۔ تو مطلب یہ کہ اس میں ویسے کچھ اب دو باقی تقسیمیں ہیں، جغرافیائی تقسیمیں ہوتی رہتی ہیں۔ کبھی ہزارہ جو تھا، پورا ڈسٹرکٹ ہزارہ جو تھا ضلع ہزارہ ہوتا تھا، ضلع ہزار، ہے جی، تو تحصیل کون سی تھی؟ کبھی صوبہ ہزارہ، تو ضلع ہزارہ میں دیکھیں کہ اضلاع بنتے گئے، تحصیلیں نئی نئی بنتی گئیں، صوبے بھی بنتے گئے، اس میں کوئی ایسی لیکن سرزمین ہزارہ کو اللہ نے اتنی کشش ہے، اس کے اندر مقناطیسیت ہے کہ لوگ جو بھی آئے اپنا آپ بھول کے اس کا حصہ بن گئے۔ سرزمین ہزارہ نے جس طرح ماں بچوں کو لیتی ہے آغوش میں، بچوں میں لیا اور یہ اس کا حصہ بن گئی۔